وہ بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک کرہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ نے پر کے دباؤ محسوس کیا۔ کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بیڈ کنارے اسے کوشش کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا۔ بیڈ کے کنارے اسے چند ہیولے سے نظر آئے۔ اس نے انہیں دیکھے، ان پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ درد بہت شدید تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور کراہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا۔ وہ چند لمحے اسی طرح آنکھیں بند کیے کراہتے ہوئے اپنا نام سوچتا رہا، پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اسپارک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آ گیا۔ بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ یاد نہیں کر سکا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا۔ تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا۔ یاد نہیں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ اسے آفس کا فون نمبر بھی یاد نہیں آیا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ نہیں، اس بار بھی اس نے کہا۔ سوچنے کی کوشش کرو، یاد کرو۔ اس بار اس کا کندھا تھپ تھپا کر اس سے کہا گیا، مجھے یاد نہیں۔ اس کے درد کی شدت میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے کے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا، چہرہ شناسا نہیں تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا اور پھر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنی پڑی۔ 66 ہسپتال۔ ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا۔ یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کھڑے ڈاکٹرز نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، کہیں یہ پہلے کی طرح پھر کوما میں تو نہیں چلا جائے گا؟ ساتھ کھڑی نرس نے خدشہ ظاہر کیا، نہیں اب یہ کوما میں تو نہیں جائے گا، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹرز نے نرس سے کہا، اپنے بارے میں یہ ابھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا تو پولیس اس کے گھر اطلاع کیسے دے گی؟ نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا ہے، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس بار ڈاکٹر نے قدرے کرختے ہوئے لہجے میں کہا اور بے پرواہی سے کہا۔ نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ سب کس سے کب کہا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے یہ سب کس سے کب کہا تھا۔ جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں، نہ باہر نکل سکتی ہوں، نہ اندر جا سکتی ہوں۔ اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے ان 5 سالوں میں ہوا تھا جب میں امید اس کی سوچوں کا تسلسل امی کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے امی یہاں بیٹھنے کو۔ اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی نمی امی کو نظر نہیں آ سکی اور اس کی آواز سے تو کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ گھٹن جس کی وجہ سے ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکیں کہ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اتنے سالوں بعد باہر سے آیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے عقیلہ، وہ تقریباً چلا پڑی۔ ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور میرے گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ کیا محسوس کرتے؟
ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں انہیں سمجھتے دو۔ جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو راولپنڈی میں ہے، اسی لیے تو میں یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی، ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کیا، جہاں زیب بالکل صحیح ناراض ہوا ہے۔ تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی گھر والوں کی، اپنی کیوں نہیں سوچتی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل واضح ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ وہ تمہیں اگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ بری بات ہے، میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے، ٹھیک ہے اس سے بات کر لیا کرو، مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا۔ عقیلہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ تمہارے ڈیڈی بہت عرصے پہلے مر چکے ہیں، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قوالیں ضریب دہرانے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا، اس سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی۔ مجھے دیکھو، میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ طنز کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی ہے۔ اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل سکتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا جتا رہی تھی، کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی تھی، پھر اچانک اس نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی۔ جہاں زیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر، وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا، اس نے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی، عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جہاں زیب کی کال آئی تھی، اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔ عقیلہ غصہ کم ہو گیا ہے، وہ جہاں زیب کی عادت۔ اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی۔ امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ اس ویکنڈ پر تم راولپنڈی آ سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ یہاں نہیں تو چلو وہاں تو ملاقات ہو ہی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی۔ اس نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی۔ فون بند کرتے ہی عقیلہ نے اس سے کہا، تم بہت لکی ہو امید کہ تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے۔ امید عقیلہ کی بات پر فخری انداز میں مسکرائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری بات سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے چلی گئی۔ ویکنڈ پر وہ راولپنڈی آ گئی۔ رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی۔ میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں، وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ اتنی جلدی؟ یہ اتنی جلدی ہے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ اب ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں۔ ہو گئے ہیں آپ؟ ویسے بھی میں جاب کر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہی ہے۔ مگر جہاں زیب، مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میری بہن اور بھائی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو، میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں۔ میری پے بہت اچھی ہے، جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو اتنی رقم میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں، اسی لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی جہاں زیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو، یہ کام مجھے خود کرنا ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ میں انہیں تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ پر آنا نہیں چاہتی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئی۔ وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے، تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور ویسے بھی جب تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف چند سال کی ہی تو بات ہے۔ نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں، میں انہیں تمہارے احسان مند نہیں بنانا چاہتی، تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ امید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امید، میں تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا وہ فرض سمجھ کر کیا۔ پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں بنانا چاہتی۔
اچھا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو اور اپنی فیملی کو اپنے پے سپورٹ کرو۔ جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تو تم جاب کر سکتی ہو، جہاں زیب نے فوراً کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ ویکینڈ کے بعد واپس لاہور آ گئی۔ قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ سے ہاسٹل چھوڑ رہی ہے۔ ہاسٹل میں اس کی جن لڑکیوں سے واقفیت تھی وہ سب کی سب جان گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جہاں زیب اکثر اسے فون کیا کرتا تھا، فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا۔ کچھ دن پہلے ہونے والی تلخی کو وہ جیسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے بھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر اس کا خیال غلط ہی تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں زیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہیں اس ہاسٹل میں بھی نہیں رہنا۔ میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح باہر نہیں جانا چاہتی۔ کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں، لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ جہاں زیب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں زیب، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اب تم کہہ دو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب، اب اپنی پارسائی کے بارے میں واز شروع مت کرنا۔ 4-5 سال سے تم ہاسٹل میں ہو، سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، میرے ہاتھ پکڑنے پر تم نے اس طرح ہاتھ کھینچا ہے۔ جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ وہ فق کے ساتھ سوچتی رہی تھی۔ میرا ہاتھ بھی کسی نے نہیں پکڑا، میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں، اسی لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی واز منت مت بتاؤ۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو۔ میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم یوں نہ چھڑاؤ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہوں کہ میری بات مانو۔ اگر لڑکی ان لوگوں پر نوازشات کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھر اپنے منگیتر کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی دلیری اور بے خوفی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جہاں زیب، میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے، پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہاں یہ سب کچھ کرتی رہی ہوں؟ اس نے دل گرفتہ ہو کر اس سے پوچھا۔ خاندان سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے۔ آزادی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ میں بھی پارسا نہیں ہوں، اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تم یہ سب کرتے رہے ہوگے مگر میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ میں مسلمان ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے اور یا اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ میرا مذہب جو چیز گناہ ہے اس میں گناہ ہی سمجھتی ہوں، اس سے بچتی ہوں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتے۔ مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائی ہوئی ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے۔ محبت کی دیواریں اپنے گرد حائل مت کر لو۔ میں اپنی بیوی سے وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈڈ عورت میں ہو، کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے وہاں مجھے ایک ایسی ہی عورت چاہیے۔ تمہاری شرافت میرے کام آئے گی، نہ تمہارا میرے ساتھ چلنے دے گی۔ آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو، کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ تم احمق ہو، وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے، چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارا مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ اس طرح عقیلہ نے اس کی ساری باتیں سنتے ہوئے کہا،
تم جتنا اسپیچ رہی ہو اس کی خفگی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے، خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر سے، اور اگلا بندہ ساتھ چلنے پر بھی تیار نہ ہو تو غصہ تو آئے گا۔ امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ امید، جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول ضدیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں تو ویسے بھی اگلے ماہ اس سے شادی ہونے والی ہے، اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے؟ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے، مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر غصے میں آ کر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپریشن کرواؤں تب بھی بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ کرواؤں تب بھی چند ماہ کے اندر میری بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر شاید ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکنے بغیر ہی بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم گھر میں سب سے بڑی ہو، میرے بعد تم ہی میرا رول ادا کرنا ہے، میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا، اس کا باپ آہستہ آہستہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مگر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کر لوگی، سیکھ جاؤ گی، کرنا پڑے گا ورنہ گھر کا کیا ہوگا؟ مجھے آرمی سے ریلیز کیا جا رہا ہے، آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے، خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں، تم سن نہیں سکو گی، مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا۔ تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو۔ میں نے تمہاری امی سے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا، امی ٹھیک کہتی ہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ امید کو اپنا وجود کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ صرف میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ وہ اس کے دل میں بے اختیار شکوہ آیا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید، اگر رونے سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو یہاں پر انسان رو رہا ہوتا، تمہاری طرح۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے۔ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار باپ سے لپٹ گئے۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میجر عالم جاوید کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ کتنی دیر روتی رہی اسے یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ جب اس کے آنسو تھمے تھے تو اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی تھی۔ کیا سب کچھ اس طرح اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ میرا گھر، میرا باپ، اور پھر میں کیا کروں گی؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیوں ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمارے ساتھ کیوں؟ اسے یاد نہیں صبح کب ہوئی۔ اسے صبح ہونے کا احساس صرف تب ہوا تھا جب اس نے اپنے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آواز سنی تھی، ہمیشہ کی طرح مطمئن، پرسکون۔ وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن وہ کالج نہیں گئی اور اگلے کئی دن اس نے روتے ہوئے گزارے۔ میجر عالم جاوید اسے ہر روز اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی تھی، یا کم از کم اس نے باپ پر یہ ظاہر ضرور کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ نارمل ہونے لگی ہے۔ اب وہ ان کے سامنے نہیں روتی تھی، ان سے چھپ کر روتی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی زندگی سے شوخی اور بچپنا ایک دم سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس، اور عالمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی مالی حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا گھر یا فلیٹ خرید لیتے اور کچھ رقم فکس ڈپازٹ کروا دیتے، مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت تھی۔ وہ چیزیں کہاں سے آتی؟ سب کچھ مل بھی جاتا تب بھی باپ کہاں سے ملتا؟ اگلے چند ماہ کے اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میجر عالم جاوید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میں زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو اور مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو اور مختصر کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے آپریشن کروانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ امید کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باپ کے سر میں ہونے والے کبھی کبھار کا درد کسی اتنی سنگین بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے سر میں درد ہوتا، وہ کوئی ٹیبلٹ لیتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور اب میجر عالم جاوید آپریشن سے صرف اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے گی، مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا
ان کی موت کس قدر پرسکون طریقے سے ہو گئی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر آباد کہہ گئے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کو یقین نہیں دلا پائے تھے کہ وہ اب نہیں رہے۔ ہر وقت انہیں یوں ہی لگتا جیسے وہ ابھی کہیں سے آ جائیں گے، جیسے وہ وہیں موجود ہیں۔ مگر پھر آہستہ آہستہ ان سب نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ امید نے ایک میچور لڑکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ باپ کے ایک دوست کی وجہ سے انہیں آرمی کی طرف سے دیے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہر قدم پر اس کی مدد اور رہنمائی کی تھی، اور وہ جہاں زیب تھا۔ شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کے بغیر ان لوگوں کی دشواریاں اور مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جہاں زیب اس کے والد کے ایک دوست کا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں گھرانوں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ جہاں زیب کے والد ایک بزنس مین تھے اور وہ مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے، جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے، اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ جہاں زیب اس سے 4-5 سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جتنی امید میں۔ وہ بہت ہی جلد امید میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کی بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر دی تھی اور ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخش دی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی۔ وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں 2-3 بار اسے راولپنڈی سے فون کیا کرتا تھا۔ میجر عالم جاوید کے علالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے۔ وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ویکنڈ پر عالم جاوید کی عیادت کے لیے آتے۔ جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے، مگر میجر عالم جاوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے۔ امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا۔ وہ اگر اپنا سب کچھ بیچ کر باہر چلے بھی جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا۔ اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے؟ وہ انہیں فٹ پاتھ پر لا بٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں زیب کے والد انہیں اپنے خرچ پر باہر بھیجنے کی آفر بھی کر چکے تھے، مگر میجر عالم جاوید نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی۔ وہ ان سے قرض لینا چاہتے تھے، نہ ہی احسان، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی مستقل طور پر کوئی اثر پڑے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اس طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے تھے۔ جہاں زیب ان دونوں کی گریجویشن کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ہر ویکنڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کیا کرتا۔ اس کی تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی بہت مدد کی تھی۔ جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی۔ پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا تھا، اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد FSC کر لیا تھا۔ FSC میں اس کے بہت اچھے نمبر تھے۔ وہ چاہتی تو میڈیکل کالج میں جا سکتی تھی، مگر وہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جہاں زیب کے والد نے انہیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی مختلف فنڈز کی رقوم سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔ اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی۔ امید کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے، اور اس نے یہی کیا۔ کچھ عرصے وہ راولپنڈی میں مختلف جابز کرتی رہی، پھر وہ بہترین موقع کی تلاش میں لاہور آ گئی تھی۔ انٹر تک تعلیم اسے کوئی بھی اچھی جاب نہیں دلا سکی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اسی لیے اس نے پرائیویٹ طور پر BA کی تیاری شروع کی۔ اس زمانے میں اس نے بہترین کام کیے۔ اس کا دن صبح 5 بجے سے شروع ہوتا اور رات 11 بجے ختم ہوتا۔ 8 بجے تک وہ خود پڑھتی، پھر تیار ہو کر اس آفس چلی جاتی جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر 3 بجے تک کام کرتی تھی۔ 3 بجے وہاں سے فارغ ہو کر وہ ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی۔ رات 8 بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشن پڑھاتی اور پھر ہاسٹل چلی آتی، جہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی۔ اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو پاتی تھی کہ ہر ماہ اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ ناخوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف چند سالوں کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تب تک اپنی ذمہ داریاں سے فارغ ہو چکی ہوں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی۔ اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی۔ تم بہت لکی ہو امید، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے۔ مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہے، اس طرح لیٹرز اور کارڈ بھیجتا ہے۔ عقیلہ اس کے باقاعدگی سے آئے ہوئے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا۔
ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے روم میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا، وہاں بھی اس پر رش کیا جاتا تھا۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لیے واحد چیز اس کے خط اور کارڈز ہی ہوتے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی۔ مہینے میں 1-2 بار راولپنڈی جاتی، ویکینڈ وہاں گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی۔ جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے، اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دب جائیں۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا پڑ رہی تھی، زندگی قدرے مشکل ہے، آسائشیں نہیں رہی، مگر عزت نفس تو ہے نا۔ مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہیں، نہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی۔ BA کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورسز کیا اور ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس کے دوران ہی دونوں بھائی میٹرک میں تھے۔ جہاں زیب باہر سے اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کی گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا۔ وہ سوچتی یہ شخص میرے لیے کیا کیا کرے گا، میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی۔ وہ اسے خط میں یہی لکھ دیتی۔ اس کا جواب آتا، میں احسان نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، اس میں بہت روشنی، بہت جگمگاہٹ ہے، بس ذرا دور ہے۔ انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے واپس آ گیا تھا۔ پاکستان آنے کے چند دن بعد ہی وہ ہاسٹل اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا۔ امید، ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں چلنا چاہیے، یہاں بیٹھ کر تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ وہ راولپنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور اب اس سے اصرار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلے۔ نہیں جہاں زیب، ہمیں باتیں کرتی ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی، اور اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی۔ اس نے معذرت کر لی۔ تو آ جاؤ، نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ امید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرق پڑتا ہے جہاں زیب، مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا، جتنا رہ چکی ہو کافی ہے، اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں۔ امید نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے امید، میرا خیال تھا کہ تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی، مگر تم… خیر اس بحث کو چھوڑو، فی الحال تم میرے ساتھ چلو، میں صرف تمہارے لیے راولپنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں۔ جہاں زیب، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھرنا، تمہیں سمجھنا چاہیے میری پرابلم کو۔ امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے، میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو۔ یہاں پر ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتی ہوئی اسے کزن بتاتی ہے یا منگیتر، اسی لیے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امید، یہ بہت فضول بات ہے، تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم بگڑنے لگا۔ امید حیران ہو رہی تھی، جہاں زیب کبھی اس طرح ضد نہیں کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، نہ ہی ایسی کسی بات پر کبھی ضد کی تھی۔ اور اب وہ ناراض ہو رہا تھا۔ امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ وہ بہت مشتعل ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا ہے، بہت پریشان لگ رہی ہو؟ عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھی نا، مل لی؟ عقیلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ عقیلہ، وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو؟ عقیلہ نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ میں صحن کی لائٹ جلا دوں؟ اب وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اندھیرے میں بہت سکون مل رہا ہے، روشنی پریشان کرے گی۔ اس نے گردن موڑے بغیر انہیں جواب دیا۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ ساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دے۔ اس نے ان کے اگلے جملے پر سوچا تھا۔ ایک تو تمہاری عادتیں بہت عجیب ہیں، بھلا روشنی کسے پریشان کرتی ہے؟ وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، وہ ایک بار پھر کہہ رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، پھر میں اٹھ جاؤں گی۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یقین دلایا۔ اچھا، اور کھانا کب کھاؤ گی؟ وہ اب دوسری بات پر پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں اندر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی اندر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح اس سے یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اب واپس اندر جا رہی تھی۔
کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتی، میرے سامنے آ جاتی، میرے آنسوؤں کو دیکھ تو لیتی، مجھ سے وجہ پوچھتی یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ لگا لیتی۔ پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ سب جو میں نے آج تک کسی سے کہہ نہ سکی، جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑتا ہے۔ وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی۔ ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے بھی اسے ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا، مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ اور پھر اب جب اس نے ہونٹ پھینچ لیے، آنسو اب اس کی گردن پر پھیلتے ہوئے قمیص کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی، اس نے فضا میں گرد محسوس کی، صحن میں لگے درخت بہت تیزی سے مل رہے تھے، ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکراتے ہونے لگے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی، اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بیڈ پر آ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں، اس بار اسے آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، اپنی مرضی کرتی رہتی ہو۔ وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔ تمہیں اب خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی، آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز کہاں غلط تھی، اس سے کب کون سی غلطی ہوئی تھی؟ غلطی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس کو لے کر میں چلتی رہی، کیا وہ غلط تھا؟ اور اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی، تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ آواز اسے جگا رہی ہوگی۔ وہ مندھی آنکھوں کو رگڑتے ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جماہی کو روکا۔ پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں، یا شاید یہ رات کو سوتے ہی نہیں۔ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے تجزیے کے ساتھ والے بیڈ سے اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ویری گڈ، آج تو بغیر جگائے ہی بیدار ہو گئی۔ میجر عالم جاوید نے اپنی بیٹی کو جمایا لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا، ہاں تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آ جائیں میں خود ہی آ جاؤں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو۔ انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ وہ میجر عالم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس سے چھوٹی عدیلہ تھی، اور پھر 2 جڑواں بھائی۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بہت زیادہ بچپنا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جاوید کا لاڈ پیار تھا۔ بچپن میں میجر عالم جاوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑھتی جاتی۔ اس کا اب بھی یہی حال تھا، جب تک وہ گھر پر رہتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ ماں کی بجائے اپنا ہر کام باپ سے کروانے کی عادت تھی، کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو، لنچ باکس تیار کرنا آنا ہو، یا پھر بال سنوارنے کا خالص زنانہ کام۔ امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی، اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جاوید کا ہی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا، اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضگی کے باوجود بھی وہ سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی۔ جب عالم جاوید ایکسرسائز پر گئے تو امید کے سوا کسی کوشش پیش نہیں آئی، صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی کوئی دوسرا اس کا کوئی کام کرے تو وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نامی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہ کرتی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی۔ باپ کے واپس آنے پر وہ یہ سب کچھ باپ کو بتاتی، اور وہ اگلے کئی دن جیسے ترقی کے طور پر اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود ہی کیا کرتے۔ امید نے اپنے باپ کو بہت مندھا ہوا دیکھا تھا، اور وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ساتھ رہتے ہوئے بھی اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ وہ کچھ باتوں کو سمجھ جاتی، کچھ کو سمجھ نہ پاتی، مگر خاموشی سے سنتی رہتی۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے FSC میں داخلہ لیا تھا، جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں۔ امی اور ابو ایک دم بجھے بجھے نظر آنے لگے۔ اس نے امی کے کئی دفعہ آنسو بہاتے دیکھا۔ ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ ان کی شوخی اور شگفتگی یک دم ماند پڑ گئی۔ اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی عمدگی سے ٹال گیا۔ پھر ایک دن میجر جاوید عالم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید،
اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی جس نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے بتایا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں 3 جگہ شور کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوری طور پر آپریشن کا کہا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس نے اس وقت باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے محسوس کیا۔ پلیز عقیلہ، اس طرح مت کہو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ 9 سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو، اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو کہ وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے۔ چلی جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ عقیلہ اب سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی۔ جہاں زیب کی بدلی ہوئی لہجے نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس سے اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے۔ کیا اسے یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ اور میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر، اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا؟ اسے جہاں زیب کا سرد لہجہ یاد آیا۔ کیا عقیلہ کی بات مان لینی چاہیے، ایک بار اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، پھر میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے۔ اس طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز دوپہر کو جہاں زیب نے اس کے آفس فون کیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر تم دوبارہ کبھی مجھے اس طرح اپنے ساتھ چلنے پر مجبور مت کرنا، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگر اب تو تم میرے ساتھ چلنا، اور پلیز بہت اچھی طرح سے تیار ہونا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا۔ شام کو وہ ضمیر کی ملامت کے باوجود بھی تیار ہونے لگی تھی۔ عقیلہ نے اس فیصلے پر سراہا تھا۔ جہاں زیب 7 بجے اس سے لینے کے لیے آ گیا تھا، وہ بوجھل قدموں میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے، یار اب موڈ بھی ٹھیک کر لو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو مگر چہرے پر 12 بجے ہوئی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کہیں تعزیت کے لیے جا رہی ہو۔ وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی، جہاں زیب اتنا ہی چہک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندا مسلسل تنگ ہو رہا ہو۔ جہاں زیب اسے اپنے ساتھ ہی پی سی لے گیا تھا، وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کے لباس کو سراہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے جہاں زیب کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، دیکھو دیکھو، یہ بھی ایک اور آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھر رہی ہے۔ رات 8 بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی والی کوٹھڑی میں بیٹھی ہو۔ اگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے، کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے سوچ کو اس کے حلق میں کانٹے اگا دیے۔ 9 بجے پی سی میں ڈنر سے فارغ ہو کر جہاں زیب نے ایک آئس کریم کھلائی۔ اس کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرنے لگا۔ جہاں زیب، اب مجھے ہاسٹل واپس چھوڑ دو، 11 بجے کے بعد ہاسٹل میں کوئی مجھے داخل نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کر لوں گا۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ کیا ہم نے کافی تفریح نہیں کر لی؟ اب اس طرح آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، اس نے کچھ زچ ہو کر کہا۔ اس وقت وہ کینٹ کی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یار تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، کہاں نہ چھوڑاؤں گا، اس نے کار میں لگی ہوئی اسٹریو کا والیوم تیز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کینٹ کی ایک سنسان قدرے تاریک سڑک کے کنارے گاڑی پارک کی۔ امید نے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سے اٹھی۔ زیب، گاڑی یہاں کیوں روکی ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔